السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کل ہم نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بچپنے کے بارے میں مختصر جانکاری دی تھی۔ آئیے اب حضور کی آگے کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی شام کے تجارتی سفر پر لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دوران شہر بصرہ میں آپ نے قیام کیا تو وہاں ایک عیسائی پادری نے جب آپ کو دیکھا تو اس نے تورات اور انجیل میں بیان نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں سے آپ کو پہچان لیا اور بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اس نے آپ کی اور آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہاں کے سردار اور اللہ رب العزت کے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان پر شجر و حجر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں اور بادل ان پر سایہ کرتے ہیں اور ان کے دونوں شانوں کے بیچ مہر نبوت ہے، اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہیں جانا اور اپنا مال تجارت یہی بیچ کر بہت جلد مکہ شریف واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ ان کو شہید کر دیں گے۔ پادری کے کہنے سے ابو طالب کو خطرہ محسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے تجارت کا مال وہیں بیچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ نکلتے وقت پادری نے انتہائی عقیدتوں کے ساتھ آپ کو سفر کا توشہ بھی دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ شریف کے ایک بہت مالدار شخص کی بیوی تھی جن کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک امانت دار انسان کی ضرورت تھی، چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور آپ سے کہا کہ آپ میرا مال ملک شام لے جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کی امانت داری کے بنا پر میں آپ کو اس کا 2 گنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور کر لی اور تجارت کا مال لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں ایک نستورہ راہب کی خانقاہ کے پاس ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو پہلے سے جانتا تھا۔ نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے ٹھہرے ہیں۔ میسرہ نے کہا یہ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مکہ کے رہنے والے ہیں۔ نستورہ نے کہا سوائے نبی کے آج تک کوئی اس پیڑ کے نیچے نہیں ٹھہرا، مجھے یقین ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی ساری نشانیاں میں نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہیں، میں وہ نشانیاں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کرتے، میں ان کی خوب خدمت کرتا اور اپنی زندگی ان کے قدموں میں گزار دیتا۔ اور نستورہ راہب نے کہا اے میسرہ، میں تم کو وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ خبردار تم ایک لمحہ بھی ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ نے ان کو آخری نبی ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کی بازار میں تجارت کا مال بیچ کر مکہ شریف واپس لوٹ گئے۔ جب آپ کا قافلہ مکہ شریف میں داخل ہو رہا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو دیکھا کہ 2 فرشتے آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ! حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قلب پر اس منظر کا خاص اثر ہوا اور عقیدت اور انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین منظر دیکھتی رہیں۔ کئی دنوں کے بعد اس بات کا ذکر اپنے غلام میسرہ سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں، اس کے بعد میں نے بہت عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ کیا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت و محبت ہو گئی اور یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی چاہت ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مال و دولت کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف اور عزت دار خاتون تھی۔ انہیں اہل مکہ ان کے پاک دامنی کے لیے اور پرہیزگاری کے لیے ان کو طاہرہ کہتے تھے۔ آپ کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔
پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا، ان سے 2 اولادیں ہوئیں، ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے ہوا، ان سے بھی 2 اولادیں ہوئیں، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بن عتیق ہوئی۔ جب عتیق بن عابد مخزومی کا بھی انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد مکہ کے بڑے بڑے سردار آپ سے نکاح کی خواہش رکھتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے پیغاموں کو ٹھکرا دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر اور آپ کے حیرت انگیز حالات کو سن کر خود بخود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قلب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی، اور نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کے پیغام کو چچا ابو طالب اور خاندان کے بڑوں کے سامنے پیش کیا۔ سارے خاندان والوں نے خوشی خوشی اس رشتے کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور خاندان کے دوسرے بڑوں اور سرداران مضر کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ پھر ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہیں جن کے ساتھ میری نزدیکی و محبت کو آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں، ہم آپ کا خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتے ہیں اور 20 اونٹنی مہر مقرر کرتے ہیں۔ اور پھر نکاح مکمل ہوا۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 25 سال تک حضور کی خدمت میں رہیں، اور ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا آپ کی ساری اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اپنے چچا کے ساتھ کئی بار تجارت کے سفر پر جا چکے تھے، اس لیے آپ کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی تھا۔ اس لیے تعلیم امت کے لیے آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا اور تجارت کی غرض سے ملک شام و بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی امانت و دیانتداری کے ساتھ آپ نے تجارت کی کہ آپ کے ساتھی اور تمام اہل بازار آپ کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت، سچائی، وعدے کی پابندی، خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی حنصہ صحابی رسول کا بیان ہے کہ نزول وحی اور نبوت کے اعلان سے پہلے میں نے آپ سے کچھ لین دین کیا، کچھ رقم ادا کر دی اور کچھ باقی رہ گئی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ابھی آ کر باقی کی رقم ادا کرتا ہوں، اتفاق سے مجھے 3 دن تک اپنا وعدہ یاد نہیں آیا۔ پھر جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا، مگر میری اس وعدہ خلافی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ذرا سا بھی بل نہیں آیا، صرف اتنا کہا کہ تم کہاں تھے؟ میں یہاں تمہارا 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔